بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب ثوم کتاب البیع سبق نمبر 75 گفتگو شرائط العوضین میں سے شرط ثوم میں تھی کونہ قلقن ثمن اور مثمن آزاد ہونی چاہیے بنا بنی فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ تو اس سلسلے میں وقف محبت کا حکم پہلے گزر چکا، اب گفتگو وقف منقطع میں ہے۔ وقف منقطع اس کی تعریف اور اس کی صورتیں یہاں پہ ذکر کریں گے اور ہر صورت کا علیحدہ علیحدہ حکم بیان کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے صورت اول میں اقوال جو ہیں اقوال فقہا ان کو ذکر کیا جائے گا اور جو روایات یہاں پہ ذکر کی ان کی بھی بررسی کی جائے گی۔ تو صورت اول یہ تھی کہ وقف منقطع میں عین موقوفہ مالک اور واقف کی ملکیت میں باقی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں، اس میں اقوال فقہا اور روایات کی بررسی کی۔ صورت دوم یہ تھی کہ اگر عین موقوفہ کو وقف کیا گیا ہے تو یہ موقوف علیہم کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی، اس طرح کہ اگر موقوف علیہم منقرض ہو گئے تو یہ عین موقوفہ ان کے ورثاء کی طرف چلی جائے گی، اس کا حکم کہ اس میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ کہ موقوف علیہم کی ملکیت میں داخل ہو گئی ہے لیکن جیسے موقوف علیہم منقرض ہوں گے تو یہ دوبارہ واقف کی ملکیت میں واپس پلٹ آئے گی، تو فرماتے اس صورت میں بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔ لذا پڑھتے ہیں وَأَمَّا مُجَرَّدُ رِضَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَلَا يُجَوِّزُ الْبَيْعَ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ۔ بات اس میں تھی کہ اگر واقف بیچ رہا ہے موقوف علیہم پہ تو پھر تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ ایک اور فرض ذکر کی تھی کہ اگر واقف عین موقوفہ کو بیچ رہا ہے اجنبی کو تو بتایا تھا کہ بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ موقوف علیہم اس سے منفعت یا انتفاع حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر موقوف علیہم راضی ہو جائیں تو آیا اس صورت میں اجنبی کو بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں؟ تو جناب مصنف فرماتے ہیں پھر بھی اجنبی کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا مُجَرَّدُ رِضَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فقط موقوف علیہم کا راضی ہو جانا فَلَا يُجَوِّزُ الْبَيْعَ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ، یہ عین موقوفہ کی بیع اجنبی کو جائز قرار نہیں دیتی۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَنْفَعَ مَعْلُومٌ لَهُمْ، کیونکہ عین موقوفہ تو واقف کی ہے لیکن منفعت موقوف علیہم کی ہے اور موقوف علیہم کا مال ہے، لہم یعنی موقوف علیہم، فلا تنتقل الی المشتری، پس یہ منفعت مشتری کی طرف بلا عوض منتقل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو موقوف علیہم کا حق ہے۔ خالی رضا فرماتے ہیں کافی نہیں ہے۔ اللہم ہاں مگر اس طرح ہو سکتا ہے کہ الا ان یکون علی وجہ الاسقاط لو صححناہ منہم، اگر آپ یہ کہیں کہ موقوف علیہم کی رضات اس وجہ پہ ہے کہ اس سے وہ اپنے حق کو ساکت کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی تصحیح کے قائل ہو جائیں تو او یکون المعاملہ، یا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ معاملہ اس طریقے سے ہو جائے کہ مرکبہ معاملہ مرکب ہو من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفع من قبل الموقوف علیہم، کہ واقف کی طرف سے عین موقوفہ مشتری کی طرف منتقل ہو اور موقوف علیہم کی طرف سے منفعت منتقل ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ فیکون العوض موزعا علیہما، تو اس کے نتیجے میں وہ جو عوض ہوگا وہ دونوں پہ تقسیم کیا جائے گا، واقف کو عین کا عوض دیا جائے گا اور موقوف علیہم کو منفعت کا عوض دیا جائے گا۔ البتہ سوال یہ ہے کہ اس صورت میں ہم اس کو بیع نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو صلح کہیں گے، کیونکہ بیع میں مبادلہ تو مال بے مال ہوتا ہے، درحالانکہ کہ یہاں پہ کلی طور پہ مال نہیں ہے، کچھ مال ہے اور کچھ منفعت ہے۔ لذا فرماتے ولا بد ان یکون ذالک علی وجہ صلح، ضروری ہے کہ اس صورت میں یہ معاملہ بے صورت صلح ہو۔ کیوں؟ لأن غیرہ یعنی غیر صلح کہ مراد بیع لیں آپ یا اجارہ لیں، مثلا جب بیع لیں تو
تو لا یتضمن نقل العین والمنفع کلیہما، کیونکہ غیر صلح یعنی بیع وہ شامل نہیں کہ اس کے اندر آپ عین اور منفعت دونوں کو منتقل کریں، کیونکہ مبادلۃ مال بمال ہے۔ خصوصاً اس کے علاوہ ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ منفعت مجھولہ ہے، درحالانکہ بیع کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ چیز جس کو آپ خرید رہے ہیں یا دے رہے ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے، جہاں پہ منفعت کو کوئی پتہ نہیں کتنی منفعت ہے، خصوصاً ما جہالت المنفعہ۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں وَمِمَّا ذَكَرْنَا، اور یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ منفعت مجہول ہے، معلوم نہیں، لہذا بطور صلح بیع نہ لیں، تو فرماتے ہیں اس سے واضح ہو جاتی ہے وجہ تعمل اس کی کہ جو جناب تنقیح سے نقل کی گئی ہے، حکایت کی گئی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں من انہ لو اتفق الواقف والموقوف علی البیع فی المنقطع جازا، فرماتے ہیں اگر واقف اور موقوف علیہ دونوں اتفاق کر لیں وقف منقطع کے بیچنے کا تو جازا جائز ہے۔ خوب، اب فرماتے ہیں جازا سے کیا مراد ہے؟ سواءً ارادہ بیع الواقف، فرماتے ہیں فرق نہیں اس میں، ارادہ میں ہوا ضمیر کا مرجع صاحب التنقیح ہے، یعنی جناب صاحب التنقیح جو فتویٰ پیش کر رہے ہیں، فرماتے چاہے ان کی مراد واقف کا بیع کرنا ہو کہ واقف اس کو بیچ رہا ہے اور موقوف علیہ اس کے ساتھ اتفاق کر رہا ہے، یا او بیع موقوف علیہ، یا موقوف علیہ بیچ رہا ہے اور واقف اس کے ساتھ اتفاق کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں جازا جائز ہے۔ کما یدل علیہ کلامہ المحکی عنہ فی مسئلۃ سکنا، جیسے کہ اسی بات پہ صاحب تنقیح کی کلام کی جو حکایت کی گئی ہے، اور حاکی جناب محقق کرکی صاحب جامع المقاصد ہے فی مسئلۃ سکنا، مسئلہ سکنا میں، کتاب سکنا میں، کہ وہاں پہ فرماتے ہیں ایسو اجاز استقلال مالک العین بالبیع، کہ وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ مالک العین وہ مستقل ہے بیع کرنے میں، ولو من دون رضا مالک الانتفاع والمنفعہ، اگرچہ انتفاع کا مالک یا منفعت کا مالک راضی نہ بھی ہو، تو فرماتے ہیں صرف اگر مالک العین چیز کو بیچ ڈالے تو جائز ہے۔ نام پھر فرماتے ہیں ہاں لو کان للموقوف علیہ حق الانتفاع، کہ اگر موقوف علیہ کے پاس انتفاع کا حق ہے، من دون تملک للمنفعہ، حق انتفاع رکھتا ہے لیکن منفعت کا مالک نہیں، کما فی سکنا، جس طرح باب سکنا میں دو قولوں میں سے ایک قول کی بنیاد پہ ذکر کیا گیا ہے کہ موقوف علیہ حق کے انتفاع رکھتا ہے، حق کے منفعت کا مالک نہیں بنتا، تو صح ما ذکرہ، تو فرماتے ہیں یہ جو قول جناب اس سے نقل کیا گیا ہے صاحب تنقیح سے یہ صحیح ہے، کیوں؟ لامکان سقوط الحق بالاسقاط، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ جو موقوف علیہ میں ان کے حق کو ساکت کیا گیا ہو اسقاط کے ساتھ، بخلاف المال، بخلاف مال کے، کہ مال کو انسان ساکت نہیں کر سکتا۔ فتعمل، تو یہاں پہ انہوں نے فرمایا تھا فتعمل، تو ممکن اس تعمل سے بھی مراد جو ہم نے ذکر کیا، البتہ چونکہ یہ مسئلہ باب السکن اور حبس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مصنف نے اس کی مزید وضاحت نہیں کی، فرمایا وتمام الکلام فی هذه المسائل، ان مسائل میں پوری کی پوری گفتگو باب سکن اور حبس میں ہے، اور انشاءاللہ وہاں پہ کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تمام۔ وعلی الثانی، اب دوسری صورت بیان کر رہے ہیں، دوسری صورت یہ تھی کہ وقف منقطع میں عین موقوفہ موقوف علیہم کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر دو صورتیں پیش کی تھیں کہ پھر اگر موقوف علیہ ختم ہو جائیں تو یا ان کی اولاد کی طرف جائے گی یا واقف کی ملکیت میں پلٹ جائے گی، تو ثانی کیا تھا کہ اس کی اولاد کی طرف پلٹے گی، تو اس صورت میں فرماتے فلا یجوز البیع للواقف، فرماتے ہیں اس کو واقف نہیں بیچ سکتا، کیوں؟ لعدم الملک، چونکہ یہ مالک نہیں ہے، ولا للموقوف علیہ،
فرماتے اسی طرح موقوف علیہ بھی اس کو نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ لِاعْتِبَارِ الْوَاقِفِ بَقَاءُهُ فِي يَدِهِمْ إِلَىٰ انْقِرَاضٍ، کیونکہ واقف نے وقف کا اعتبار اس طرح کیا تھا کہ یہ تب تک باقی رہے ان کے ہاتھوں میں جہاں تک کہ یہ ختم ہو جائے. ان کے انقراض تک عین موقوفہ کی بقا ضروری تھی، لذا موقوف علیہ اس کو نہیں بیچ سکتے. وعلی الثالث، تیسری صورت یہ تھی کہ اگر موقوف علیہ منقرض ہو جائیں تو عین موقوفہ واقف کی طرف پلٹ آ جائے گی. تو اس صورت کا کیا حکم ہے؟ فرماتے فلا یجوز البیع للموقوف علیہ، فرماتے یہاں پہ موقوف علیہ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے. وَإِنْ أَجَازَ الْوَاقِفُ، اگرچہ واقف ان کو اجازت بھی دے دے تب بھی بیچنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک واقف کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوئی، تو پس واقف کیسے اس کو اجازت دے سکتا ہے؟ اس کے علاوہ واقف نے اعتبار یہ کیا تھا کہ جب تک یہ زندہ ہیں تب تک ان کے پاس رہنی چاہیے. وَإِنْ أَجَازَ الْوَاقِفُ، اگرچہ واقف اجازت بھی دے تب بھی اس کی بیع جائز نہیں ہے موقوف علیہ کے لیے. کیوں؟ لِمُنَافَاتِهِ، کیونکہ یہ بیع منافات رکھتی ہے لِاعْتِبَارِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ بَقَاءَ الْعَيْنِ، کہ واقف نے بقائے عین کو اعتبار کیا تھا اور بیع یہ بقائے عین کے ساتھ منافات رکھتی ہے. کما لا یجوز ایضا للواقف، اسی طرح فرماتے ہیں واقف بھی اس کو نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ الغیر المالک فعلا، کیونکہ ابھی تو وہ اس کا مالک نہیں ہے. ہاں یہ مر جائیں گے پھر یہ چیز ان کی طرف پلٹ آئے گی، یہ اور بات ہے. وَإِنْ أَجَازَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ، اگرچہ اب موقوف علیہ اجازت بھی دے رہے ہیں پھر بھی واقف اس کو نہیں بیچ سکتا. إِلَّا إِذَا جَوَّزْنَا بَيْعَ مِلْكِ الْغَيْرِ، مگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ غیر کی ملکیت کو بیچنا جائز ہے معدم اعتبار مجیز لہو فی الحال، اگرچہ موقع پہ مجیز اجازت نہ بھی دے رہا ہو. بے فضولی میں یہ بات آتی ہے. کیوں؟ بنان علی ان الموقوف علیہ، کیوں بنا رکھتے اس بات پہ کہ موقوف علیہ کے الذی هو المالک فعلا، وہ موقوف علیہ کے جو ابھی مالک ہیں لیس لہو الاجازہ، فرماتے ہیں ان کے پاس اجازہ نہیں ہے. کیوں؟ لعدم تسلط علی الناقل، کیونکہ وہ صرف ان کے پاس حق کے انتفاع ہے اور وہ مسلط نہیں کہ اس کو آگے ناقل کر سکیں. بیچنے کی اجازت تو موقوف علیہم کو نہیں ہے، تو جب بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو اجازت بھی نہیں ہے ان کے پاس. فَإِذَا انْقَرَضَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، پس جب موقوف علیہ ختم ہو جائیں وَمَالِكَهُ الْوَاقِفُ، اور یہ چیز واقف کی ملکیت میں پلٹ جائے اور واقف اس کا مالک بن جائے، لازم البیع، تو اس صورت میں بیع لازم ہو جائے گی. ہاں یہ صورت بن سکتی ہے. البتہ یہاں پہ جناب قاضی ابن براج رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہاں پہ ان پہ کچھ اشکال کیے گئے ہیں کہ ثم انہ قد اورد علی القاضی قدس سرہ، جناب قاضی ابن براج پہ اشکال وارد کیا گیا ہے. کیوں؟ حیث جوز للموقوف علیہ بیع الوقف المنقطع، کہ جناب قاضی نے فرمایا ہے کہ موقوف علیہ کے لیے وقف منقطع کا بیچنا جائز ہے، ما قولہ ببقاء الوقف المنقطع علی ملک الواقف، در حالانکہ وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ وقف منقطع واقف کی ملکیت میں باقی رہتا ہے. تو جب واقف کی ملکیت ہے تو موقوف علیہ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ بس یہ تو تحاف ہوتا ہے آپ کی کلام میں کہ جب موقوف علیہ کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وقف منقطع کو بیچیں تو اس کا تو معنی یہ ہوا کہ آپ ان کی ملکیت کے قائل ہو رہے ہیں، درحالہ کہ ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف منقطع واقف کی ملکیت میں باقی رہتا ہے، تو بس ان کے لیے بیچنا جائز نہیں. تحافظ کیسا ہے؟ البتہ فرماتے ہیں یمکن دفع التنافی، یہ جو ان کی کلام میں تنافی اور تحافظ نظر آ رہا ہے اس کا دفع ممکن ہے اس طرح بے کونہ قائلا بالوجہ الثالث من الوجوہ المتقدمہ، کہ ہم کہیں جناب قاضی وہ وجوہ متقدمہ میں سے وجہ ثالث کے قائل ہے. اور وہ کیا تھی وجہ ثالث؟ وہ ہوا ملک الموقوف علیہم، کہ موقوف علیہم کی ملکیت میں چیز داخل ہو گئی،
ثم عودہ الی الواقف، اس کے بعد پھر واقف کی طرف پلٹ آئے گی۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ گویا موقوف علیہ اس کو بیچ رہے ہیں، اور بعد میں جب واقف کے پاس وہ چیز جائے گی تو وہ چونکہ اجازت دے دے گا لہذا جائز ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر والا مسئلہ پیش کیا ہے۔ تو اس صورت میں تنافی ختم ہو سکتی ہے، البتہ الا ان الکلام فی ثبوت ھذا القول، لیکن مہم یہ ہے کہ آیا اس قسم کا قول ثابت ہے فقہاء کے درمیان، کیونکہ بین من اختلف فی مالک الموقوف فی الوقف المنقطع، کہ وقف منقطع میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ موقوفہ چیز کا مالک آیا واقف ہے یا موقوف علیہ ہے، صرف یہ دو قول ہیں۔ تیسرا قول اس کے بارے میں ابھی تک ثابت نہیں ہے کہ کوئی قائل بھی ہے یا قائل نہیں ہے، اور وہ تیسرا قول یہی ہے کہ موقوف علیہ کی ملکیت میں ہے، لیکن جیسے موقوف علیہ ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ واقف کی طرف پلٹ آئے گی۔ یہ احتمال تو ہے، لیکن آیا کوئی اس قول کا قائل بھی ہے یا نہیں، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ وَيَتَّضِي ذَلِكَ بِمُرَاجَعَةِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الْوَقْف، فرماتے اس کی مزید وضاحت اس صورت میں ہوگی کہ جب کتاب وقف میں اس مسئلے کی طرف رجوع کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔